پنشمنٹ اتنے سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی منشیات جو ہے وہ مطلب سکول کالجز یونیورسٹیز تک پہنچ چکی ہے نور صاحب، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو رجحان ہے نوجوانوں میں، جب ایک تو اویئرنیس لیول بڑھ گیا ہے، سوشل میڈیا کے لنکس جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، جی، اور چیزوں کی جو ایک کمپنی ہے نا، بیڈ کمپنی، ایک تو اس کی ایک ریزن ہے۔ لیکن اس بیڈ کمپنی میں اب کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ اس لیے نشہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے امتحانات ہیں تو ہم میموری ٹھیک ہوگی، نیند نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ بیڈ کمپنی بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ پول پارٹیز اور بڑی بڑی اس پارٹیز کی اس طرح پہ بہت سارے دیگر سماجی مسائل، توجہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اصل میں پاکستان میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے پاکستان میں دنیا میں کمزور ترین ملکوں میں ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو بڑے بڑے پاورفل ادارے ہیں، وہ ان ایسے لوگوں کو ایکچولی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں جب ڈرگ مافیا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے برے ٹائم میں کام آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایکچولی ایک چین جو ہے وہ ایسی دنیا میں ہم بھی ان ٹاپ 5-10 ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ منشیات کا انسداد منشیات والے بعض دفعہ فروغ منشیات کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ رٹ آف دا لا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں، کمزور ہونے کی وجہ سے، اداروں کی کمزوری کی وجہ سے پاکستان میں ہم ایک انتہائی خطرناک فیوچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس ایرا میں اگر اقدامات نہیں اٹھائیں گے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہی اور نفسیاتی مسائل کے علاوہ اس طرح کی منشیات میں پڑھ کے، منشیات کی تو ویسے بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے اہم ترین جو قسم ہے جو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ، منشیات سے پیسہ کمانے کا وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے میڈیسنل منشیات میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ ایفیڈرین ہے، سوڈو ایفیڈرین ہے، الپرازیپام ہے، فینوباربیٹام ہے، ڈیزیپام ہے، اس طرح کے بہت سارے تقریباً کوئی 100 کے قریب ایسی ادویات ہیں، منشیات ہیں جو کہ صرف یہ نہیں کہ لوگ چرس یا ہیروئن کے نشے میں ہیں، صرف یہ مارفین کے انجیکشنز جو ہیں وہ صرف کینسر کے مریضوں کے لیے، دردوں کے مریضوں کے لیے یا کلینکل اس میں یوز ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ لوور ڈوز دے کے آہستہ آہستہ ان کو بہتر عملی زندگی میں لایا جائے، لیکن اس کا بھی مس یوز ہوتا ہے۔ ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان تھرڈ ورلڈ کے بدترین ملکوں میں ہے جہاں پہ خاص طور پہ جو ایڈز اور دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی منشیات کے فروغ کی وجہ سے جو ہے بڑھ رہی ہیں۔ تو خاص طور پہ پاکستان میں ضروری ہے کہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق جو ادویات، میڈیسنل ادویات کا کنٹرول کا نظام ہے، اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کام تو کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے کام میں اینٹی نارکوٹکس فورس کو دوسرے جو ادارے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں قوانین کی جو فیوچر کے لحاظ سے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ شعیب صاحب، میں آپ سے سوال پوچھوں گا، نور صاحب نے بھی بات کی اسٹیٹ فیلئر کی اور اداروں کے عدم توجہ کی، نیگلیجنس کی، تو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ لیگل پریکٹس میں کہ انجام تک نہیں پہنچتے، پھر اس کو پکڑ بھی لیں گے تو نارکوٹکس کا دنیا تو اب ماڈرن ڈیوائسز پہ چلی گئی ہے اور ہم باقاعدہ طور پر ہمارے قانون میں ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں۔ بالکل ہوتا اس طرح ہے، خاص طور پہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے جو ہے نا، وہ آن بیسس آف جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب باڈی کیم لگی ہوگی اس کے اندر جب تمام چیزیں